अस्सलाम वालेकुम शौकीन भाई, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत, अमन अमान और सुख चैन से होंगे और दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी शौक को हमेशा सलामत रखे। दोस्तों, आज बात करेंगे आपके कमेंट पे, जो आपने मेरी वीडियो पे कमेंट किए, सवाल किए, उन सवालों के जवाब बहुत ज़रूरी थे, बहुत लाजमी थे देने, क्योंकि वो सवाल ऐसे हैं कि उनको तफसीली जवाब अगर न दिया जाता तो वो मिस गाइड हो जाते वो आगे पीछे हो जाते, जिसकी वजह से मैंने कहा एक तफसीली वीडियो बना के आपको जवाब दूँ। अच्छा जी, एक भाई हैं जी ज़फ़र इकबाल साहब, वो कहते हैं कि तितर को बिच्छू कैसे खिलाना चाहिए और इसका क्या तरीक़ाकार है, तफ़सीली जवाब दें। और एक और भाई है जी कामरान जावेद साहब हैं जी, वो कहते हैं एक घर में अगर 2 तीतर बंदा रखे तो उनको कैसे तैयार किया जाता है, इस पे भी तफ़सीली वीडियो बनाएँ। तो एक और भाई हैं जी, सवाल करते हैं जी, इस मौसम में तीतर को बाहर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए रात को, इस पे भी तफ़सीली वीडियो बनाएँ। भाई इस तरह है कि ये तीनों सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में दूँगा और तफ़सील के साथ आपको समझाऊँगा कि इसके लिए क्या करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मिलती रहे। तो दोस्तों, पहला सवाल ये है जी, ज़फ़र इकबाल साहब कहते हैं जी, मेरे पास जो तीतर है वो उसको बिच्छू कैसे देना चाहिए? पहले भाई, पहली बात तो ये है, बिच्छू देने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी है? बिच्छू देने की ज़रूरत क्यों है? अगर तीतर को गर्म करना है या आपको तीतर को हीट अप करना है, तो इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो तीतर को ऊपर लेके जा सकती हैं। एक ज़हरीली चीज़ देने की क्या ज़रूरत है आपको? आप नए बंदे हैं, आपको बिच्छू ये देने का तरीक़ाकार नहीं पता, तो आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं आपको यही बताऊँगा कि आपने ये काम नहीं करना, आपने इस काम से बचना है, क्योंकि उसके लिए ख़तरा है, आपके तीतर की जान को ख़तरा है। वो इस तरह कि मैंने एक दफ़ा रास्ते में जा रहा था, मुझे बिच्छू मिला, मैंने उस बिच्छू को मारा, मार के मैंने पकड़ लिया, चॉपर में डाल दिया। घर आया, मैंने कहा मैं थोड़ा-सा दूँगा, मुझे मुझे मेरे ज़हन में ये चल रहा था कि मैं उसे थोड़ा-सा दूँगा, वो खा लेगा, तो बकाया कल दे दूँगा या 2-3 स्टेप बाय स्टेप करके दे दूँगा। मैंने उसे शापर में पकड़ के बिच्छू को ऐसे उसके पिंजरे के नज़दीक किया, उसने झपट्टा मारा और मुझसे पूरा बिच्छू ले गया। पूरा बिच्छू उसने खा लिया। जब रात को मैंने बंद करके रख दिया, सुबह उठ के देखा तो उसका गर्दन मरोड़ी हुई थी, उसके पंजों में दी हुई थी, इतना ज़्यादा, हालाँकि वो बोल भी रहा था और गर्दन भी उसकी मुड़ी हुई थी। इतना ज़्यादा नुकसान है बिच्छू देने का, यानी कि उसको लकवा हो सकता है, उसको फालिज हो सकता है। एक ज़हरीली चीज़ है, इससे बचना चाहिए। और अगर आपको तीतर को बिच्छू देना है तो वो इस तरह है कि आपने उसे सुखा लेना है, सुखा के उसको पाउडर बना लेना है। पाउडर बना के आपने एक कख जिसे कहते हैं, ये हुक्मा हज़रात समझते हैं, कख किसे कहते हैं, और सयाने जो आजकल के तो यंग लड़कों को नहीं पता कि कख किसे कहते हैं, लेकिन पुराने लोग समझते हैं कख किसे कहते हैं। यानी कि ये समझें कि तीली के माचिस की बारूद जितना, उससे भी आधा, उसे कख कहते हैं। कख के बराबर आपने हफ्ते में 1 दफ़ा तीतर को देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना। ये हो गया जी एक सवाल। दूसरा सवाल ये है कि मेरे पास 2 तीतर हैं, तीतर को दोनों तीतरों को मैं तैयार करना चाहता हूँ, दोनों अच्छे हैं, मैं दिल से लगा के रखा हुआ हूँ, दोनों पट्ठे हैं, वो मैं दोनों नहीं बेचना चाहता, ना ही मैं किसी के हाथ में देना चाहता हूँ। तो उनको कैसे मैं तैयार करूँ, उनको कैसे रखूँ? तो भाई इस तरह है कि एक म्यान में जिस तरह 2 तलवारें नहीं रह सकती, इस तरह एक घर में 2 तीतर नहीं रह सकते। मैंने खुद रखे हुए हैं, 2 रखे हुए हैं, लेकिन उसका तरीक़ाकार है। वो तरीक़ाकार ये है कि एक दूसरे से उनको बचाना पड़ता है, आवाज़ों से उनको बचाना पड़ता है, तब जाके वो तीतर-तीतर बनते हैं। नहीं तो एक लाज़मी ख़राब होता है, चाहे पट्ठा हो, चाहे बड़ा हो, एक तीतर उनमें से ख़राब होगा, ये मैं लिख के देता हूँ 100% गारंटी के साथ कि तीतर ख़राब होंगे। दोनों में से एक आध ख़राब होगा, अगर ख़राब ना भी हुए, तो वो चस उनकी नहीं होगी, वो मज़ा उनका नहीं होगा। जो अकेले तीतर के साथ बंदा मेहनत करता है, वो वाला मज़ा उसके साथ नहीं होगा। 2 तीतर रखेंगे आप, ना ही तो उसको अच्छे से तैयार कर सकेंगे। अगर तैयार करेंगे भी तो आपका वो उसका अपना दाना पानी या रोटी का या ड्यूटी का क्या ख़्याल है? फिर वो नहीं करेंगे। तीतर तैयार करने के लिए 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को लाज़मी चाहिए। उनको फिर आधा घंटा दाना पानी के लिए सुबह, आधा घंटा शाम को। यानी कि आपको 4-5 घंटे तीतर के लिए दिन में चाहिए, तब जाके आप एक तीतर को तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 हैं तो आपको फिर कैलकुलेट कर लें कि 10 घंटे चाहिए होंगे। तो इस तरह मेरी नसीहत यही है कि एक तीतर रखें, उन दोनों में से देख लें जो अच्छा है, स्पीड में अच्छा है और बेडर है, वो तीतर रख लें। दूसरा, ऐसे किसी बंदे को दें जो अपना दोस्त हो, यार हो, मेहरबान हो। कल अगर उससे अच्छा निकल आता है तो बंदा उससे वापस लेके चेंज कर लेता है या कोई ऐसा काम कर लेता है। लेकिन उस्ताद हज़रात ये कहते हैं कि एक घर में 2 तीतर कामयाब नहीं है। एक वजह ये है कि तीतर बोलते हैं, ठीक है, आप कहते हैं कि तीतर हमारा मज़बूत है, तीतरों का मज़बूत है, कटता नहीं है, कुछ भी नहीं होता है इसे। लेकिन
جب دونوں بولتے رہتے ہیں ایک دن ایسا آتا ہے کسی ایک تیتر کو نزلہ زکام یا بخار یا اس کی طبیعت میں تھوڑی سی ناسازی ہوتی ہے، اوپر دوسرا تیتر بولتا رہتا ہے، یہ چپ ہو جاتا ہے، اس کا بولنے پہ دل نہیں ہوتا، وہ چپ ہو جاتا ہے، تو گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ تیتر کے اوپر بولے تو سمجھو تیتر چوٹ ہو گیا ہے، تیتر سر کے بال اٹھا گیا ہے، تیتر کٹ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ جو مرضی کریں، وہ تیتر اس تیتر کے ساتھ نہیں بولے گا، اور تیتروں کے ساتھ شاید بولے لیکن اس تیتر کے ساتھ نہیں بولے گا، اس سے وہ کٹ چکا ہے۔ اس کے لیے آپ کو بہت ساری محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کے پھر تیتر اس تیتر کے ساتھ بولتا ہے، دوسرے تیتروں کے ساتھ رکھ کے پھر بلوانا پڑتا ہے، ایسے وہ تیتر اس تیتر کے ساتھ نہیں بولے گا، اس گھر میں نہیں بولے گا۔ دوسرا کیا ہوتا ہے خراب تیتر، ایک تو وجہ یہ ہوگی اس طرح ہوتے ہیں۔ دوسرا، اگر آپ 2 تیتر رکھیں گے، آپ اچھے سے ان کا خیال نہیں رکھ سکیں گے، کیونکہ بندے کے پاس ایک چیز ہو اس کے ساتھ بس جڑ جائے، اس طرح جڑ جائے کہ جس طرح حق ہوتا ہے، بس صبح اٹھے اسی کا خیال، شام کو سوئے اسی کا خیال، دن کو اسی کا خیال۔ یہ ایک چیز کے ساتھ جڑنا اور 2 چیزوں کے ساتھ جڑنا بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ ایک چیز سے آپ محنت کریں گے وہ آپ کو پھل دے گی، 2 چیزوں سے آپ محنت کریں گے وہ اتنا پھل نہیں ملے گا، وہ بہت سارا ٹائم خرچ ہے، ان دونوں میں سے ایک خراب ہوگا۔ اور دونوں اگر بول رہے ہیں ایک گھر میں، آپ کہہ رہے ہیں میں نے بلوائی لینی ہے، صرف بلوائی نہیں لینی ہے، اسے تیار بھی کرنا ہوتا ہے، ٹورا بھی دینا ہوتا ہے۔ آپ نے بلوائی نہیں لینی، صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے تیتر کو تیار کرنا ہے۔ پہلے ایک کٹورا، دونوں کٹورا اکٹھا کیسے دیں گے؟ ایک کٹورا دے کے آئیں گے، 1.5 گھنٹہ صبح اور 1.5 گھنٹہ شام کو، دوسرے کو 3 گھنٹے یہ ہو گئے، پھر 3 گھنٹے شام کو ہو گئے۔ تو مجھے بتائیں دن میں ہوتی 12 گھنٹے ہیں، 6 گھنٹے تو آپ ان کو دے رہے ہیں 2 تیتروں کو، اور 6 گھنٹے آپ ڈیوٹی کریں گے، کیا کریں گے؟ بچوں کا روزگار کمائیں گے، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا پیٹ کے لیے۔ تو اب ان دونوں کو کیسے ٹائم دے پائیں گے؟ ایک گھر میں بول 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 کے وہ ایک تیتر کٹ جائے گا، اگر نہ بھی کٹا ان کی چس آپس میں ختم ہو جائے گی بالکل، یعنی کہ بول بول کے آپس میں چس ختم ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ ہے روزانہ تیتر کے ساتھ تیتر بلواتا ہے، اس کی چس نہیں ہوتی، اس کی مزہ نہیں ہوتا۔ جب ہفتے بعد تیتر کے ساتھ جڑتا ہے تو چس کر کے بولتا ہے اور 100% صحیح ٹکا کے بولتا ہے۔ تو یہ ہو گئی جی یہ باتیں۔ آپ کو ایک گھر میں 2 تیتر رکھنے سے کیا حساب کتاب ہوتا ہے؟ میں جلدی اس لیے کر رہا ہوں کہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے، اس پہ اور بھی بہت زیادہ ہے بات کرنے کے لیے، میں اگر چاہوں تو بہت لمبی بات کر سکتا ہوں اس پہ۔ گھر میں اگر آپ کے تیتر کو کسی چیز کی مستی ہے تو وہ والی مستی والی چیز بھی آپ گھر میں نہیں رکھ سکتے، کیونکہ مسلسل جو مستی کر کے اس کی ٹانگیں کمزور ہو جاتی ہیں، وہ مستی توڑ جاتا ہے، اس کی مستی میں سے وہ چس ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں میں اس لیے سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ آپ نئے ہیں، آپ کو سمجھ آئے کہ یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں میرے تیتر کو مادی کی مستی ہے یا گورے کی مستی ہے، چلو یار مستی کے لیے اس کے اپنے گھر میں یہ چیز رکھ لیتے ہیں۔ یاد رہے مرغی کی مستی، دکنی کی مستی، آواز کو جس کو ہوتی ہے آواز کی مستی، یہ چیزیں اگر آواز والی آپ گھر میں رکھیں گے، آپ کا تیتر کبھی بھی سیٹ نہیں ہوگا، وہ اپ سیٹ رہے گا۔ وہ سردیوں میں بولنا شروع ہو جائے گا، جب اس کا آرام کا ٹائم ہوگا وہ دوسری چیز بولے گی، دکنی تیتر ہی ہو گیا، بٹیر ہو گیا، یا کوئی ایسی مرغی ہوگی وہ بولے گی، آپ کا تیتر بھی بولنا شروع ہوگا، اس کے آرام میں خلل پیدا آئے گا۔ جب خلل پیدا آئے گا تو پھر آپ کو پتہ ہے بہت ساری بیماریاں آ جاتی ہیں، بہت سارے مسئلے آ جاتے ہیں۔ ایک اور بھائی ہیں جی، کہتے ہیں جی رات کو تیتر کدھر رکھنا چاہیے؟ ابھی نام میں ان کا ڈھونڈنے لگ جاؤں تو بہت دور چلا جائے گا۔ نام ان کا میرے خیال میں عثمان ہے یا اسامہ ہے، اسی طرح نام ہے۔ وہ کہتے ہیں جی میرا تیتر، ہمیں تفصیل سے بتائیں کہ ہم رات کو تیتر کدھر رکھیں۔ بھائی میں ضلع اٹک کا ہوں، مجھے اپنے موسم کا پتہ ہے کہ میرے رات کو کیسا موسم ہوتا ہے۔ ابھی جو ہمارے پاس چل رہا ہے آج کل موسم، ہم پنکھا لگانے 10 یا 15 دن ہوئے ہیں پنکھا لگانا شروع کیا ہے۔ ویسے ہم پنکھے کے بغیر سوتے تھے، اب بھی پنکھے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم اس لیے لگاتے ہیں، مچھر وغیرہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بچنے کی وجہ سے ہم پنکھا لگاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب پچھلا پہر ہوتا ہے تو بہت زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ پہلا جو پہر ہے وہ برداشت ہوتا ہے، گرمی اتنی نہیں ہوتی، لیکن جب دوسرا پہر ہوتا ہے رات کا تو وہ زیادہ سردی ہو جاتی ہے، ہمیں رضائی کمبل یا چادر لینی پڑتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے کا تعین کریں، جیسے آپ کو ٹھنڈ لگتی ہے تو اس تیتر کو بھی لگتی ہے۔ اگر تیتر کو گرمی آتی ہے تو آپ کو گرمی آتی ہے تو سمجھائیں تیتر کو بھی گرمی آتی ہوگی۔ یہ ایک تھوڑا سا خیال کریں، اپنے ذہن میں سوچیں کہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ ہاں اگر پل پڑ رہی ہے، آپ گرمی سخت گرمی ہے، پل پڑ رہی ہے، تب بھی آپ نے تیتر باہر نہیں رکھنا، برآمدے میں رکھنا ہے۔ برآمدے میں تیتر رکھنا ہے، کسی درخت کے نیچے رکھنا ہے جہاں پل نہ پڑے، اور کہیں کھڑکی میں ایسی جگہ رکھنا ہے جہاں بہت تیز ہوا پڑتی ہے، ایسی جگہ نہیں رکھنا جہاں بہت تیز ہوا، پنکھے کے سامنے نہیں رکھنا، پنکھے کے نیچے نہیں رکھنا۔ یہ ان چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ اگر آپ کو زیادہ گرمی لگ رہی ہے تو یہ پرندہ ہے گرمی کا،
اس کو جتنی زیادہ گرمی لگے گی، یہ نہیں کہ آپ نے دھوپ پہ اٹھا کے اسے رکھ دینا ہے، اسے جتنی زیادہ گرمی لگے گی اتنا زیادہ مستی میں آئے گا، اتنا زیادہ بلائی میں آئے گا، اتنی زیادہ شیڈ بنائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا خیال بھی رکھنا ہے کہ اس سے بہت زیادہ گرمی بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ مستقل مزاجی جسے کہتے ہیں، اور وہ چیز ہونی چاہیے۔ بہت زیادہ بھی گرم نہیں کرنا چاہیے تیتر کو، بہت ہیٹ نہیں کرنا چاہیے، اس سے معدہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، اس کی جسمانی باڈی بھی ڈسٹرب ہوتی ہے، اور بھی بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں۔ تیتر کو مٹی بھی ٹائم پہ دیں، تیتر کو رکھیں بھی ٹائم پہ، رات کو دانہ پانی بھی ٹائم پہ دیں۔ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے اور میں بہت ساری باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن صرف 3 کامنٹ کا میں نے تفصیلی جواب دیا، تو ویڈیو تقریباً 10 سے 15 منٹ کی ہو گئی ہے۔ تو آپ نے ہو سکتا ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے، اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو ایک چھوٹا سا لائک ضرور بنتا ہے، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لینا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو جو آپ کو نوٹیفیکیشن کی صورت میں ملتی رہے۔ اسی طرح سوال کرتے رہیں اور سیکھتے رہیں، جو بندہ زیادہ سوال کرتا ہے زیادہ سیکھتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے یاسر خان کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔